السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کوئی 87 یا 88 کی بات ہے۔ پڑھائی چھوڑے ہوئے کئی برس ہو چکے تھے۔ میں مزدوری کیا کرتا تھا، کہانیاں بھی لکھا کرتا تھا جو مختلف رسالوں اور ڈائجسٹوں میں چھپتی تھی۔ مزدور کی دہاڑی ان برسوں میں 30 روپے ہوا کرتی تھی اور کاریگر کی 50 روپے۔ میں اس وقت تک شٹرنگ کا کاریگر بن چکا تھا، چنائی، پلستر اور ٹائل فکسنگ کا کام بھی سیکھ چکا تھا اور 50 روپے دہاڑی کماتا تھا۔ ان دنوں جب کوئی کام ختم ہو جاتا اور ٹھیکیدار کے پاس کام کی اگلی چال نہ ہوتی تو میں اگلے دن صبح سویرے لالو کھیت، ڈاک خانہ یا اورنگی ٹاؤن کے مزدوروں کے اڈے پر بیٹھ کر نئی دہاڑی کا انتظار کرتا۔ اگر بنارس کے اڈے پر 8 بجے تک کام نہ لگتا تو ون ڈے کی بس میں بیٹھ کر اپنی ہتھوڑی اور تھیلی، کیلوں کی تھیلی لے کر لالو کھیت آ جاتا، اڈے پر بیٹھ جاتا اور جلد ہی کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار مجھے کام پر لے جاتا۔ کام سے فارغ ہو کر میں گھر جانے کی بجائے اورنگی ٹاؤن میں موجود اپنی لائبریری پر چلا جاتا، جہاں دن بھر میرے چھوٹے بھائی اشرف یا اسلم مرحوم بیٹھا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد سے رات 2 بجے تک میں لائبریری پر رہتا اور کتابیں کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ اسکول کی کتابوں کی جلدیں بنایا کرتا تھا۔ شانی لائبریری ہی میرا پوسٹل ایڈریس تھی۔ زیادہ تر رسائل اور میری ڈاک اسی پتے پر آیا کرتی تھی۔ عمر خطاب خان، منیر احمد راشد، خان آصف اور محی الدین نواب سے میری پہلی ملاقات اسی لائبریری پر ہوئی تھی۔ ایک روز مجھے ایک پوسٹ کارڈ ملا جس پر عمدہ سی تحریر میں لکھا تھا: ابن عاص صاحب، آپ کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، آپ کسی دن آفس آ کر محمود شام صاحب سے ملیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نزہت شیری، ایڈیٹر ٹوٹ بٹوٹ۔ میں نزہت شیری نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا تھا۔ ہاں، محمود شام کو جانتا تھا کہ وہ بڑے جرنلسٹ ہیں۔ اخبار جہاں میں ان کا کراچی کی فضاؤں سے کے نام سے ایک مضمون چھپا کرتا تھا اور وہ ٹوٹ بٹوٹ کے ایڈیٹر تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں سوائے حنیف سحر کے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھی ان کے گھر پر ان سے ملنے قصبہ کالونی جایا کرتا تھا۔ میں مزدور تھا، کسی رسالے کے دفتر میں جانے کے لیے چھٹی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن کی چھٹی کا مطلب تھا کہ ایک دن گھر میں چولہا نہ جلتا، لیکن وہ کارڈ پا کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں پڑھ کر ایک خوشی کا احساس ہوا اور محمود شام صاحب سے ملے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ کر جو فخر محسوس ہو رہا تھا خود پر، اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اس کارڈ کو کئی دنوں تک جیب میں ڈالے پھرتا رہا۔ روز سوچتا کہ آج جلدی چھٹی ہو جائے گی تو وہاں سے چلا جاؤں گا، مگر جا نہ سکا کہ میرا زیادہ تر کام نیو کراچی، 2 منٹ کی چورنگی اور نئی آبادی کے اطراف میں چل رہا تھا۔ پھر ایک روز موقع مل ہی گیا۔ ٹھیکیدار کا ایک کام طارق روڈ پر تھا۔ وہاں کے ایک بنگلے میں 3ری منزل پر کچھ پلٹ ٹھوک کر بھرنا تھا۔ دوپہر تک ہم نے شٹرنگ ٹھوکی اور کوئی 4 بجے تک 5ویں پلروں کا مسالہ بنا کر انہیں بھر دیا۔ اس بنگلے کا مالک کوئی سرکاری افسر تھا، بہت مزے کا آدمی تھا۔ ہمارے ساتھ چائے پی رہا تھا، کام کے دوران باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے اس کو کارڈ دکھایا اور پوچھا کہ یہ پتہ کہاں کا ہے۔ اس نے کارڈ پڑھا اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کس کا ہے یہ کارڈ؟ میرا ہے، مجھے ملا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ ابن عاص کون ہے؟ یہ میں ہوں، میں نے مختصراً کہا۔ تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ تو مشہور رائٹر ہے،
میں نے اس کی کہانیاں پڑھی ہیں۔ تم تو مزدور ہو اور تمہارا نام اختر ہے۔ جی میں اختر ہی ہوں، لیکن اس نام سے کہانیاں لکھتا ہوں۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے یقین دلایا تو اس کا رویہ میرے ساتھ اور اچھا بلکہ مہذبانہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے تم کی بجائے آپ کر کے بات کرنے لگا۔ وہ محمود شام کو بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ PCHSC کا ڈریس ہے۔ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں معیار کا آفس ہے، وہی ہوتے ہیں شام صاحب۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے پیدل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے اس پتے پر پہنچ گیا جو اس کارڈ پر لکھا تھا۔ معیار اور ٹوٹ بٹوٹ کا آفس PICHS کے بازار والی گلی میں تھا۔ نیچے سموسوں اور ایک پان والے کی دکان تھی۔ اس کے ساتھ ایک بڑے سے لڑکے نے پنجرے رکھے ہوئے تھے جن میں رنگ برنگ طوطے بند تھے۔ وہ طوطے بیچا کرتا تھا۔ سموسوں کی دکان مٹھائی کی دکان کے اندر سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سموسے والے نے بتایا کہ اوپر چلے جاؤ۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو لاؤنج کے ساتھ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے دوسری طرف ایک نہایت حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ میں اس لڑکی کے سامنے پہنچا۔ اتنی حسین لڑکی میں نے اس وقت تک فلموں میں تو دیکھی تھی، حقیقت میں نہیں۔ وہ گلابی رنگت کی حامل لڑکی میز پر بہت سے کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے محمود شام سے ملنا ہے۔ لڑکی اپنے کام میں مصروف رہی۔ 249 اور ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں ہیں؟ جی شکریہ۔ میں پلٹنے لگا تو اس نے اچانک سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ میرے کپڑے سیمنٹ میں چیکٹ ہو رہے تھے۔ پلروں کی بھرائی کے بعد میں یوں ہی اس طرف آ گیا تھا۔ اے بات سنو، اس نے گھبرا کر کہا۔ جی میں رک گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ میرا حلیہ دیکھ کر سمجھی کہ نیچے سے کوئی مزدور آیا ہے۔ جی مجھے محمود شام نے بلایا ہے ملنے کے لیے۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوسٹ کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا رنگ ایسا گلابی تھا کہ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس سے صاف اور سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مجھے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کارڈ دیکھا، پھر تعجب سے میری طرف دیکھا۔ یہ کارڈ تو میں نے لکھا تھا۔ تم؟ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، جی میں ابن عاص ہوں۔ آپ نزہت شیری ہیں؟ ہاں میں نزہت شیری ہوں۔ تم واقعی ابن عاص ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی میں ابن عاص ہوں۔ ٹھہرو ایک منٹ، یہی کھڑے رہو۔ وہ مجھے وہی کھڑا کر کے اس کمرے میں نوک کر کے چلی گئی جس کی طرف پہلے مجھے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کمرہ برابر میں ہی تھا۔ اندر سے نزہت شیری کی آواز آئی، شام جی ابن عاص آ گئے ہیں۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی، نہ نزہت شیری کا کوئی مزید فقرہ۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئی اور میری طرف دیکھے بغیر بولی، اندر چلے جائیں۔ میں شکریہ کہہ کر اندر چلا گیا، تاہم میری گدی پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھی گدی پر۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ نزہت شیری مجھے بے یقینی سے گھور رہی ہے۔ نزہت شیری صاحبہ کی انہی دنوں مجاہد بریلوی سے شادی ہوئی تھی۔ مجاہد بریلوی بھی وہی کام کرتے تھے۔ نزہت شیری صاحبہ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی مجھے بعد میں ملا۔ میں محمود شام صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ایک چک پڑی تھی، اسے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ سب سے پہلی نظر میں جو چیز دکھائی دی وہ بھٹو کی تصویر تھی جو سامنے والی دیوار پر فریم میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ایک بڑی سی میز تھی اور بھٹو کی تصویر کے آئین نیچے محمود شام بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ میرے اندر آنے پر بھی انہوں نے نظریں نہیں اٹھائی۔ میں چند لمحے کھڑا رہا، وہ لکھتے رہے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ آواز دیتا۔ وہ کافی دیر تک لکھتے رہے، پھر لکھ کے فارغ ہوئے
تو کاغذوں کا پلندہ اٹھاتے ہوئے اسے فولڈ کیا اور ایک لفافے میں ڈال کر اٹھنے لگے، یعنی اٹھنے ہی لگے تھے کہ مجھ پر نظر پڑی۔ جی کس سے ملنا ہے؟ جی وہ محمود شام سے۔ مطلب آپ سے؟ میں بوکھلا کر بولا۔ اتنی دیر میں وہ واپس بیٹھ کر ایک گھنٹی بجا چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے کہیں سے نکل کر ایک دبلا پتلا نوکر کمرے میں آیا۔ جی صاحب، اس نے آتے ہی پوچھا، کون ہے یہ؟ اندر کیسے آ گیا؟ کہاں تھے تم؟ کوئی بھی اندر آ جاتا ہے۔ میری تو وہ حالت کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جی میں ابن عاص ہوں، مجھے بلایا تھا آپ نے۔ یہ کارڈ مجھے ملا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہکلا کر کہا اور کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کارڈ کو سرسری دیکھا، پھر ملازم سے کہا نصرت صاحبہ کو بھیجیں۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ چند لمحوں میں نصرت صاحبہ اندر آ گئی۔ آپ نے بلایا شام جی؟ بھائی کون ہے یہ؟ شام جی، آپ نے کہا تھا نا ابن عاص کو بلانے کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عاص ہیں۔ نصرت صاحب نے جلدی جلدی کہا۔ تب شام جی نے پہلی بار میری طرف غور سے دیکھا، کوئی سوچتے رہے، پھر نصرت شیری صاحبہ کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ واقعی تم ابن عاص ہو؟ جی، یہ جو کہانیاں آتی ہیں ہمارے پاس وہ تم ہی لکھتے ہو؟ شام جی نے پھر پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بہت عزت دیتے ہوئے کہا تشریف رکھیے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا نیچے سے کوئی مزدور آیا ہے، نیچے کام کر رہا ہے، اس لیے۔ یہ حلیہ کیا ہے آپ کا؟ جی میں مزدوری کرتا ہوں، یہاں قریب میں پلروں کی بھرائی جلد ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہاں سے فارغ ہو کر ڈھونڈتے ہوئے آ گیا۔ شام جی میری طرف دیکھتے رہے، سوچتے رہے، پھر گھنٹی بجائی۔ ملازم گھنٹی کے جن کی طرح حاضر، یعنی گھنٹی کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ اچھی سی چائے اور نیچے سے کچھ سموسے لے آؤ۔ ملازم چلا گیا۔ شام جی مجھ سے پوچھتے رہے کہ مزدوری کیوں کرتے ہو، کہانیاں کیسے لکھتے ہو، کب سے لکھ رہے ہو، کتنی لکھ چکے ہو، وغیرہ، اور گھر کے حالات۔ میں انہیں تفصیل سے بتاتا رہا، وہ حیرت سے سنتے رہے۔ پھر تعلیم کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ تعلیم کو خیر آباد کہہ کر بہت چھوٹی عمر میں مزدوری شروع کر دی تھی۔ اتنی دیر میں سموسے اور چائے آ گئی۔ بھوک شدید تھی، سموسے تازہ تازہ اور گرما گرم، چائے میں سے بھی بھاپ اڑ رہی تھی۔ چائے اور سموسوں کے دور کے بعد انہوں نے ایک کاغذ اور ایک قلم میری طرف بڑھایا۔ کوئی کہانی لکھو۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ابھی؟ ہاں، میں سمجھ گیا کہ شاید انہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا ہے کہ میں ہی ابن عاص ہوں۔ میں نے قلم تھاما اور فوری طور پر ایک کہانی لکھنی شروع کر دی۔ کہانی کا نام تھا چھوٹا۔ ابھی ایک ہی صفحہ لکھا تھا کہ انہوں نے کہا دکھاؤ۔ میں نے کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پڑھتے رہے، پھر بولے کتنے پیسے کماتے ہو مزدوری سے؟ جی 50 روپے روز، کاریگر بن گیا ہوں۔ انہوں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں بہت پتلا دبلا تھا اور بہت کم عمر بھی۔ اتنا کم عمر کاریگر انہوں نے شاید ہی دیکھا ہوگا۔ چھٹیاں بھی ہوتی ہوں گی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ جب سے مزدوری شروع کی ہے ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوئی۔ صبح اخبار بھی ڈالتا ہوں گھروں میں، اور رات کو جلدیں بھی بناتا ہوں کتابوں کی۔ ایک لائبریری بھی ہے میری۔ شام جی نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور بولے اس کا مطلب ہے ایک مہینے میں 1500 روپے کما لیتے ہو؟ جی، اگر ہم تمہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر میز کرسی پر کام کرنے کا موقع دیں تو مزدوری چھوڑ دو گے؟ شام جی نے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ پیسے کتنے دیں گے؟ میں نے جلدی سے کہا اتنے ہی، 1500 روپے۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں، چھوڑ دوں گا مزدوری۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کل سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر یہاں آ جائیں۔ آج سے آپ ٹوٹ بٹوٹ کے ایڈیٹر ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ میں خوشی کے مارے کانپنے لگا۔ جی کیسی شرط؟ آپ پڑھائی دوبارہ شروع کریں گے؟ جی ضرور۔ انہوں نے ایک فائل بکس اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ اسی وقت نصرت شیری دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ شام جی، شام بارک پوری آئی ہیں۔ اچھا، شام جی نے مختصراً کہا، پھر بولے نصرت صاحبہ ابن عاص صاحب کو ان کی میز دکھا دیں، اب ٹوٹ بٹوٹ یہ دیکھیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کہانی کے بڑے آدمی ہیں۔ نصرت شیری نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے لے کر باہر آ گئیں۔ بہت عزت کے ساتھ انہوں نے اپنے سامنے کی میز دکھائی اور کہا یہ آپ کی میز ہے۔
ڈبہ یہاں رکھ دیں اور کل صبح 9 بجے سے آ جائیں۔ لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں آتا۔ گھبرائیں مت، ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا، شام جی ہیں وہ سب سکھا دیں گے۔ یہ تھی محمود شام سے میری پہلی ملاقات اور صحافت میں میری انٹری کا ناقابل فراموش واقعہ۔ ہر سال 5 فروری کو ہم بچوں کے ادیب شام جی کی سالگرہ منانے ان کے گھر جاتے ہیں۔ ان میں وہ سارے ادیب موجود ہوتے ہیں جنہیں شام جی نے مختلف وقتوں میں ٹوٹ بٹوٹ کا ایڈیٹر بنایا، انہیں سکھایا اور لکھنے پڑھنے والوں کی ایک نسل تیار کی۔ ہر سال جب بھی شام جی سے ملنے جاتا ہوں تو یہ واقعہ کسی فلم کی طرح میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرے دل سے شام کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حنیف سحر کے بعد محمود شام وہ آدمی تھے جنہوں نے میری زندگی بدل ڈالی۔ شام جی کا وہ فقرہ، یہ کہانی کے بڑے آدمی ہیں، میں کبھی نہیں بھول سکا۔ جب کبھی بھی کہانی لکھتے لکھتے اٹکتا ہوں تو اکثر یہ فقرہ میرے ذہن میں گونجتا ہے اور میرے اندر ایک بار پھر وہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ قلم اٹکتے اٹکتے پھر سے چلنے لگتا ہے۔ شام جی بچوں کو، خاص طور پر نوجوان ادیبوں کو اتنی عزت دیتے تھے اور دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کے لگائے ہوئے پودے آج تناور درخت بن چکے ہیں، اور شکر ہے کہ آج بھی شام جی کی چھاؤں میں ہیں۔ ان کے روشن کیے ہوئے تمام چراغ آج بھی روشن ہیں، اور جب ضرورت موجود ہوتی ہے شام جی سے مزید روشنی مل جاتی ہے۔ آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے، نام ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے دولت بھی مل جاتی ہے۔ اس سب کا کریڈٹ ماں کی دعاؤں کے بعد حنیف سحر اور محمود شام جی کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شام جی کو لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ شام جی کی سالگرہ کے موقع پر یہ انہوں نے کہا تھا۔ دوستو، یہ ہوتا ہے انتخاب کہ ہیرے بڑے بڑے پڑے ہیں لیکن انہیں نکالنا پڑے گا۔ کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ایک ہیرا بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔